بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں جو بیسک فرق ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا کارڈ بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا ٹائم ہے، تو زیادہ تر لوگ اے ٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں یا ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں شاپنگ کرتے وقت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا کارڈ جو ہے نا یہ ضروری ہے، اور ان دونوں میں بیسک فرق ہے کیا۔ تو یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، اور تقریباً تھوڑا سا ان میں مختلف فرق ہے، اور ان کی جو تفصیل ہے یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے یہ ہمیں فیسلٹی دیتا ہے کہ جو ہمارا اپنا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں جتنے ہمارے اپنے ذاتی طور پہ پیسے ہوتے ہیں، جو ہمارے ڈپوزٹ اس میں جمع ہوتے ہیں، ان کو وڈرا کرانے کی یہ فیسلٹی دیتا ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کے تھرو یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ہم اپنا ہی پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ اس ڈیبٹ کارڈ کو ہم مختلف جگہوں پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو اے ٹی ایم کے اوپر جا کے کیش وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس ڈیبٹ کارڈ کی مدد سے دوسرے بندوں کے اکاؤنٹ میں یا کسی بزنس کی ٹرانزیکشن میں ہم انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، یا کسی دوسری بزنس ڈیل کے لیے بھی ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو ہم وہاں پہ اپنا کارڈ کو سویپ بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا ہے تو پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھی اس سے ڈلوا سکتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے ہم ڈیبٹ کارڈ میں اپنا ہی پیسہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ کریڈٹ کارڈ اس سے مختلف ہے۔ کریڈٹ کارڈ جیسا کہ نام سے یہ ظاہر ہے کہ کریڈٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بینک ہمیں ایک کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، یعنی کہ پیسہ بینک کا ہوتا ہے، وہ ہمیں ایک سہولت دیتا ہے کہ ہم بینک کا پیسہ اپنے پاس استعمال کریں۔ پھر اس میں ایک لمٹ ہمیں مخصوص حد تک جو ہے نا وہ ٹائم فریم اس نے دیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر اگر آپ گریس پیریڈ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر اگر آپ بینک کو پیسہ واپس کر دیں گے تو جتنا آپ نے پیسہ بینک کا استعمال کیا اتنا ہی پیسہ ہم نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ یا اگر ہم اس سے لیٹ کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص اگر وہ جو مخصوص ٹائم فریم ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹائم یوز کرتا ہے بینک کا، تو بینک اس کے اوپر انٹرسٹ یا سود چارج کرتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے کون سا بہتر ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سود ہے وہ اسلام میں حرام ہے، تو ہمیں اس سے جتنا بھی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم اس سے زیادہ بچ سکیں۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی کو یوز کریں اور کریڈٹ کارڈ والی سائڈ پہ نہ آئیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نالج ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں چلتے ہیں، تو یہ ہمیں ان دونوں کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ میں کیا فرق ہے اور کریڈٹ کارڈ میں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹرانزیکشن کی لمٹ ہے نا، یہ جتنا بھی ہمارا اپنا بینک ہے وہ بینک ہمیں بتاتا ہے کہ جی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ نے اس کیٹیگری میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اور آپ کی اس کی جو ٹرانزیکشن کی لمٹ ہے نا، یعنی جو ہمارے اے ٹی ایم کارڈ کی یا جو ہمارے ڈیبٹ کارڈ کی لمٹ ہے وہ اتنی ہے، وہ ہمارا بینک ہمیں ہمارے اکاؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسائن کرتا ہے۔ جبکہ کریڈٹ کارڈ جو ہے نا یہ اس کے الٹ ہے، یہ ایسا سمجھیں کہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے ایک جو لون جیسے کہ بینک سے ہم لے لیتے ہیں، یہ وہ والا اس میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو اس کی جو ری پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، یعنی جو ہم نے بینک کا پیسہ استعمال کیا ہے اس کو ہم نے ری پے کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے بینک کو واپس پیسہ لوٹانا کیسا ہے۔ تو جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ پہلے ہی ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے، تو اس میں ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے، اور اس میں ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہم نے نہیں بینک کو واپس کرنا ہوتا۔ جبکہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، چونکہ بینک کا پیسہ ہم پہلے استعمال کر چکے ہوتے ہیں، تو جتنا پیسہ ہم نے استعمال کیا ہے، جتنے فنڈز ہم نے استعمال کیے ہیں، یعنی کہ مثلا ہمیں کریڈٹ کارڈ کی ایک لمٹ اسائن ہو گئی ہے جیسے کہ 25,000 روپے یا 30,000 روپے۔ اب اس 30,000 کا ہم نے جتنا حصہ استعمال کیا اس میں سے مثلا ہم نے شاپنگ کی ایک مہینے میں 10,000 روپے کی، تو وہ جو 10,000 ہوگا بینک کو ہمیں اس ٹائم میں وہ 10,000 واپس کرنا ہے۔ اور اس 10,000 کا پھر آگے ٹائم فریم ہے کہ اس کے اوپر ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی چارجز ہیں یا اس کے اوپر کوئی پینلٹی ہے۔ تو ڈیبٹ کارڈ میں ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے تو اس میں ایسی کوئی پینلٹی نہیں ہے، اس میں ایسے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اور جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ چونکہ بینک کا پیسہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک کریڈٹ کی سہولت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بینک اگر جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے وہ بینک نے بتایا ہوتا ہے کہ جی مثلا آج 10 تاریخ کو ہم نے ٹرانزیکشن کی تو اگلی 10 تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اب اگر اگلی 10 سے زیادہ کا ٹائم ہم استعمال کریں گے، جیسے کہ مثلا ہم 10 کو واپس نہیں کر سکتے، ہم 11 کو کرتے ہیں، یا کوئی لیٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا
بینک بند ہے یا کوئی ٹرانزیکشن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں واپس کرنے کے لیے، تو 1 دن 2 دن یا جتنا بھی اوپر زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم فریم کا جو زیادہ دیر ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں بینک کو پینلٹی چارج کرتا ہے بینک، یا اس کو کہہ لیں کہ جی بینک انٹرسٹ چارج کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا جی کریڈٹ سکور۔ تو جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا ڈز ناٹ امپیکٹ کریڈٹ سٹور، اس کے اوپر کوئی کریڈٹ ایسے سکور نہیں ہوتے، اور جو اوور ڈیوز ہوتے ہیں نان پیمنٹس، اس کی جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کا جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم ٹائم کے اوپر جمع نہیں کروا سکتے تو۔ اس کے بعد ہے کہ جی ای ایم آئی فیسلٹی۔ اب ای ایم آئی فیسلٹی جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ای ایم آئی فیسلٹی ہے یہ جو اس میں جو کریڈٹ کارڈ ہے یہ ٹرانزیکشن کی لمٹ کے حساب سے ہوتی ہے، جبکہ جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں ہے کہ جی یو کانٹ بائی آئٹم آن ای ایم آئی۔ ڈیبٹ کارڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ای ایم آئی ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک مساوی یا ایکول جو ہے نا وہ ماہانہ قسط ہے جس کا ایک مقررہ ادائیگی ہے جو قرض لینے والے کو ہر مہینے کی ایک مخصوص تاریخ پر دی جاتی ہے، اور ای ایم آئی جو ہے یہ ہر مہینے سود اور پرنسپل یعنی کہ جو بیسک اماؤنٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جتنا بھی انٹرسٹ بینک چارج کرتا ہے ان دونوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایک مقررہ جو مدت ہمیں بتا دی جاتی ہے یا ایک فکس ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے تاکہ جو قرض دار ہے وہ اس ٹائم تک اس کی مکمل ادائیگی کر دے۔ تو جی یہ ان دونوں میں بیسک فرق تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان دونوں کا جو فرق ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کویسچن کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔